ملکہ صحرا سیریز سیزن 4 سازشوں کے جال قسط نمبر 17۔ مائیکل بائر نے لارک اینجلو سے کہا، لارک، مجھے ایک عجیب سے احساس ہو رہا ہے۔ کیا مسٹر بائر؟ کیا یہ شخص ایک عام آدمی ہے؟ آپ کی نظر بھی اس وقت سردار خان پر ہے۔ یقیناً آپ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ ہاں، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں مسٹر بائر، یقیناً یہ عام آدمی معلوم نہیں ہوتا۔ مائیکل بائر کچھ دیر تک پرخیال انداز میں لارک اینجلو کی صورت دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، مجھے ایک احساس ہو رہا ہے ڈیر اینجلو، وہ یہ کہ اگر یہ اتنا ذہین آدمی ہے اور اپنے طور پر اس قدر کارکردگی کی صلاحیت رکھتا ہے تو کہیں ہمارے لیے کوئی مشکل نہ بن جائے۔ مثلاً لارک اینجلو نے سوال کیا اور مائیکل بائر ہنسنے لگا، پھر بولا، ہم اب تک ریٹا ہاروے کا مذاق اڑاتے رہے ہیں، بلکہ اس سے انحراف کرتے رہے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ آنے والے وقت میں ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ کھل کر کہو مائیکل بائر، لارک اینجلو نے سنجیدگی سے کہا۔ جو شخص اس طرح ایک طویل عرصے کے بعد اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر سکتا ہے، آپ میرا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ ایک طویل عرصے تک گردن جھکائے ہمارے احکامات کی پابندی کرتا رہا اور اس نے کہیں بھی اظہار نہیں ہونے دیا کہ وہ ایک تیسرے درجے کا آدمی ہے، اور اس کے بعد اس کی صلاحیتیں آہستہ آہستہ منظر عام پر آئیں اور پتہ چلا کہ وہ اسلحے کا بھی ماہر ہے اور مارشل آرٹس بھی جانتا ہے۔ تو ایسے کسی شخص کے بارے میں تم کیا کہہ سکتے ہو؟ دونوں گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ پھر لارک اینجلو نے کہا، تمہارا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی وقت وہ پرپرزے نکال سکتا ہے؟ میرا خیال ہے وہ پرپرزے نکال چکا ہے اور اب آہستہ آہستہ اپنے آپ کو منظر عام پر لا رہا ہے۔ مستقبل میں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ لارک اینجلو نے پوچھا، اور مائیکل بائر ہنس پڑا بھی بولا، اس بات کے امکانات بھی ہو سکتے ہیں کہ مستقبل میں وہ ہم سب کو اپنا غلام بنانے پر، ہماری تمام کاوشوں پر پانی پھیر دے اور خود اس عظیم الشان خزانے کا مالک بن جائے، کیونکہ اب تو وہ تمام صورتحال سے واقف ہو چکا ہے۔ بات قابل غور ہے، اور اگر ہم اس بات پر غور کر رہے ہیں تو پھر یہ تو زیادتی ہے ریٹا ہاروے کے ساتھ کہ ہم اس کا نہ صرف مذاق اڑاتے رہے بلکہ میرا خیال ہے اس کی توہین بھی کی ہے ہم نے، لیکن کچھ کیا بھی تو نہیں جا سکتا۔ ہم مخدوش کیفیت میں ہیں۔ اگر ان لوگوں سے بہت زیادہ اختلافات کا اظہار کرتے ہیں تو ہم سے صاف کہہ دیا جائے گا کہ ہم اپنے طور پر جو مناسب سمجھے کریں، اور کیا ہم اپنے طور پر کچھ کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس تو کوئی وسیلہ بھی نہیں ہے۔ نہیں، اس حد تک سوچنے کی ضرورت نہیں۔ سر ہدایت اللہ اور کنور مہتاب علی ہمارے لیے اجنبی لوگ نہیں ہیں۔ ہم ایک دوسرے پر اعتماد ہے۔ ایک ذرا سی غلط فہمی سے اس اعتماد کو مجروح کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ انہیں کسی شکایت کا موقع نہ دیا جائے۔ ویسے ڈیر بائر، اگر ہم خود پر غور کریں تو صورتحال کا صحیح اندازہ نہیں ہو پاتا۔ کون سی صورتحال؟ مائیکل بائر نے سوال کیا۔ دیکھو، یہ منصوبہ ہمارے درمیان بنا کہ کسی نقلی لڑکی کو اس کھیل میں شامل کیا جائے اور پھر بعد میں نیل کنٹھ پہنچنے کے بعد اصل صورتحال پر کام کیا جائے۔ حالانکہ ابتدائی سے مجھے اس بات کا احساس بھی رہا ہے کہ نیل کنٹھ کا مذہبی رہنما اس قدر بیوقوف نہیں ہو سکتا کہ ایک نقلی لڑکی سے دھوکہ کھا جائے، چاہے ہم کتنی ذہانت کا مظاہرہ کریں۔ لیکن پھر بھی کنور مہتاب علی چونکہ اس مسئلے میں زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس لیے اس کے دلائے ہوئے اعتماد پر ہم نے بھروسہ کیا، اور اس مسئلے کو ذہن سے نکال بھی دے تو بات پھر وہیں آ جاتی ہے، یعنی یہ کہ ہدایت اللہ یا کنور مہتاب علی اس سلسلے میں ہم سے غیر مخلص نہیں ہو سکتے۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے بھی دھوکہ کھایا ہو۔ کیسا دھوکہ؟ بھئی، یہ شخص، میری مراد سردار خان سے ہے، بڑی دانش مندی سے ہمارے درمیان گھسا ہو اور اس نے پورا فائدہ اٹھایا ہو۔ کبھی کبھی حالات بے شک ایسا رخ اختیار کر لیتے ہیں، لیکن اتنی عمدگی اور اتنی صفائی سے اپنی مرضی پر قابو پا کر کام کرنا مشکل ہے۔ اس نے اس کا مطلب ہے کہ ہم سب کو ہی بیوقوف بنا دیا، یعنی اگر کنور مہتاب علی اور سر ہدایت اللہ اس کے بارے میں واقفیت نہیں رکھتے۔ اصل میں مرزا نصیر بیگ کے اس مسئلے کی اشاعت کے بعد اصولی طور پر تو بے شمار پارٹیوں کو نیل کنٹھ کے چکر میں پڑ جانا چاہیے تھا۔ مجھے تو یہ سفر کرتے ہوئے کئی بار سخت حیرت ہوئی کہ جس طرح ہم سوچ رہے تھے کہ بے شمار لوگ اس چکر میں پڑے ہوں گے، لیکن ہمارا واسطہ زیادہ لوگوں سے نہیں پڑا۔ ہاں، میں نے بھی اس بارے میں سوچا ہے، جبکہ اس سلسلے میں توجہ ہونے والا وہ شخص جیمز پیرے تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگوں تک یہ کہانی پہنچی ہے اور کچھ لوگوں نے اس پر توجہ بھی دی ہے، لیکن زیادہ لوگوں نے نہیں۔ ہم اصل مقصد سے ہٹ گئے۔ مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ کہانی کنور مہتاب علی کے وطن کے اخبارات میں شائع ہوئی، وہاں سے کسی کا اس کی طرف متوجہ ہو جانا ممکن بات نہیں ہے۔ اور تمہارے خیال میں سردار خان سب سے پہلے اس جانب متوجہ ہوا؟ میرا یہی خیال ہے۔ دیکھو ڈیر بائر، اب اگر ایسا ہو بھی گیا ہے تو ہم صرف حالات کا تجزیہ کر کے کوئی نئی الجھن پیدا نہیں کرنا چاہتے، تو پھر کیا کیا جائے؟ صبر۔
اندازہ لگاؤ کہ کب سردار خان کھل کر سامنے آتا ہے۔ اصل میں وہ قمر مہتاب علی اور ہدایت اللہ کا ہم وطن بھی ہے۔ اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو اب تک ہمیں اس کی طرف سے کوئی شکایت کا موقع نہیں ملا۔ وہ ہم سب کے ساتھ ادب کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ اگر ایسے حالات میں ہم صرف اس وہم کی بنیاد پر اس پر اعتراض کریں تو فطری امر ہے کہ ان دونوں کو بھی ناگوار گزرے گا۔ میں بس یہی اختلاف نہیں چاہتا۔ ہاں چاہتا میں بھی نہیں، بس ایسے ہی سوچ رہا تھا۔ نہیں، میرا خیال ہے انتظار کرو اس وقت کا جب قمر مہتاب علی اور سر ہدایت اللہ کو بھی اس بات کا احساس ہو، یا پھر کوئی صورتحال ایسی پیش نہ آ جائے جس سے سردار خان کی شخصیت کھل جائے۔ لیکن اس وقت بازی ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہوگی، مائیکل بائر نے تشویشناک لہجے میں کہا، اور لارک اینجلو مسکرا دیا، پھر بولا، ایک مہم جو کی زندگی میں اگر ایسے واقعات نہ پیش آتے رہیں تو پھر اسے مہم جوئی کہنا بیوقوفی ہوگی، یہ تو پھر ایک عام زندگی ہوگی۔ لارک اینجلو کی بات پر مائیکل بائر نے پرخیال انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہاں میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ اس کے بعد دونوں خاموش ہو گئے تھے۔ سردار خان اپنے فرائض بڑی خوبصورتی سے سر انجام دے رہا تھا اور کہیں بھی کسی جگہ اس کے انداز میں سرکشی نہیں پائی جاتی تھی۔ جنگلی تو جیسے اس کے غلام بن کر رہ گئے تھے، اس کے ایک اشارے پر ہر طرح کے کام کرتے تھے، اور یہ حقیقت ہے کہ جنگلیوں کی شمولیت سے ان لوگوں کو بڑی آسانیاں ہو گئی تھی، کوئی کام نہیں کرنا پڑتا تھا۔ سردار خان زیادہ تر زوما کے ساتھ رہتا تھا اور اس کے اشارے سمجھنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کی بیوی شمسا بھی ہر وقت بچی کو گود میں لیے جنگلیوں کے ساتھ رہتی تھی، اور یہ بھی ان لوگوں کے لیے ایک عجیب سی بات تھی کہ ایک عام عورت ان وحشی جنگلیوں کی صورت دیکھ کر ہی دہشت سے بے ہوش ہو جائے۔ اس طرح ان میں گھل مل گئی تھی کہ اب کبھی کبھی جنگلی اس بچی کو بھی اپنی گود میں لے کر سفر کرتے تھے۔ پھر اس شام آسمان پر بادل چھا گئے اور مدھم مدھم بوندا باندی ہونے لگی۔ چنانچہ وقت سے کچھ ہی پہلے پڑاؤ کر لیا گیا تاکہ اگر بارش ہو جائے تو فوری طور پر اس سے بچاؤ نہ کرنا پڑے، اور ممکن ہے کہ انہیں اس سے بہتر کوئی جگہ دستیاب نہ ہو جس سے بارش کی پناہ حاصل ہو سکے۔ پڑاؤ کے بعد اپنے اپنے مصروفیات کا آغاز ہو گیا اور سب کسی نہ کسی کام میں لگ گئے۔ جنگلی اپنا گروہ الگ سمیٹ کر اپنی زندگی کی ضروریات پوری کرنے لگے تھے، اور پھر وہ دو دو تین تین کی ٹولیوں میں آگے نکل گئے۔ احتیاطاً آگ نہیں روشن کی جاتی تھی کیونکہ رات کے وقت آگ کا دور سے دیکھ لیا جانا ممکن ہو سکتا تھا، اور یہ بات سبھی جانتے تھے کہ سیگال کے گروہ جنگل میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ غرض یہ کہ تمام تر مصروفیات جاری تھیں کہ کھانا پینا ہو چکا تھا اور بس سب لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک سردار زوما دوڑتا ہوا ان کے قریب پہنچا۔ اس کا سانس پھول رہا تھا اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ بہت دور سے آیا ہو۔ سردار خان کے سامنے پہنچ کر وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا، دونوں ہاتھ سیدھے کر کے سجدے کا سا انداز اختیار کیا، پھر 3-4 بار یہ حرکت کر کے سیدھا ہو گیا۔ پھر وہ کھڑے ہو کر ناچنے لگا اور اپنے ہاتھوں کو فضا میں بلند کرنے لگا۔ وہ سب حیرت اور دلچسپی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ پھر اس نے سردار خان کے سامنے آ کر دونوں ہاتھ سیدھے کیے، جھکا اور ہاتھ کے اشارے سے ایک طرف کا کچھ بتانے لگا۔ سردار خان اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، شاید اس نے کچھ دیکھ لیا ہے، میں دیکھتا ہوں۔ یہ بہت دور سے آیا ہے، قمر مہتاب علی بولا، مطلب ظاہر ہے تمہیں بھی وہاں تک لے جائے گا تو میں چلا جاؤں گا۔ تنہا؟ جی سردار خان، کوئی خطرہ بھی پیش آ سکتا ہے۔ سر اللہ مالک ہے، ہم میں سے کوئی تمہارے ساتھ چلے؟ مناسب نہیں ہوگا سر۔ تو پھر تم جا رہے ہو؟ یقیناً دیکھ کر آتا ہوں کہ اس نے کیا دیکھا ہے، سردار خان نے کہا، اور وہ خاموش ہو گئے۔ اجازت چاہتا ہوں، جاؤ، قمر مہتاب علی نے کہا، اور سردار خان زوما کے ساتھ ادھر چل پڑا جدھر زوما اسے لے جانا چاہتا تھا۔ دو اور جنگلی ان دونوں کے ساتھ ہو لیے تھے۔ زوما کے اندر بڑا جوش، بڑی وحشت نظر آ رہی تھی، اور وہ عجیب و غریب کیفیت کا شکار تھا۔ نادر شاہ کو یہ احساس ہوا کہ شاید اس نے سیگال کا ٹھکانہ پا لیا ہے۔ بہرحال وہ زوما کے ساتھ چلتا رہا۔ یہ تمام واقعات اس کی اپنی زندگی کے لیے بالکل نئے اور انوکھے تھے، لیکن ذہین اور نوجوان آدمی تھا۔ مہم جوئی کی زندگی اسے بے حد دلکش لگی تھی، اور وہ خود بھی اب اس میں پوری طرح ملوث ہو چکا تھا۔ عرشی کے لیے واقعی اس کے دل میں اتنی محبت اور اتنا جذبہ پیدا ہو چکا تھا کہ اب وہ اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار تھا۔ اس مہم جوئی کے سلسلے میں اس کے دل میں خزانے وغیرہ کے حصول کے لیے تصور نہیں تھا۔ اس کے اپنے خیال میں انسان کے پاس سب سے قیمتی خزانہ اس کے بازو ہوتے ہیں، جن سے محنت کر کے وہ ساری زندگی گزارا کر سکتا ہے۔ سارے خزانے یکجا ہو جائیں اور کرنے کے لیے کچھ نہ ہو تو زندگی کا اختتام تو وہیں ہو جاتا ہے۔ وہ اگر سرگردہ تھا تو صرف عرشی کے لیے، جس کی محبت اب اس کے دل کی گہرائیوں میں اتر چکی تھی۔ سردار زوما نے کافی طویل سفر کیا اور پھر سردار خان نے وہ سب کچھ دیکھ لیا جو سردار زوما اسے دکھانا چاہتا تھا۔ زوما نے سیگال کی بستی تلاش کر لی تھی، حالانکہ رات کا وقت تھا، لیکن مناظر کا اندازہ ہو رہا تھا۔
ٹھاٹے مارتے ہوئے دریا کا شور اور اس کے پاس دور دور تک بکھرے ہوئے ستارے، یہ ستارے ان رہائش گاہوں کے چراغ تھے جن میں سے سیگال اور اس کے ساتھی رہتے تھے۔ زوما اس کے نزدیک خاموش کھڑا تھا۔ نادر شانے سے دیکھ کر اس کے بازو پر ہاتھ رکھ دیا اور اوپر سے نیچے گردن ہلا دی، پھر سے واپسی کا اشارہ کیا۔ زوما کے اور اس کے درمیان جیسے ٹیلی پیتھی کا رشتہ قائم ہو چکا تھا، جو اس کے ذہن میں ہوتا تھا۔ زوما اسے بآسانی سمجھ لیتا تھا۔ وہ خود بھی سردار تھا اور جنگی حکمت عملی پر یقین رکھتا تھا۔ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس کا دوست حکمت عملی سے کام لینا چاہتا ہے۔ ادھر نادر شاہ سوچ رہا تھا کہ زوما، ایک بار تو نے پھر مجھے پولیس والا بنا دیا ہے۔ اس وقت میں ایک مجرم کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں جو بردہ فروش بھی ہے اور قاتل بھی۔ مرزا نصیر بیگ اور زاہد بڑی ذہانت سے اپنا کام کر رہے تھے۔ اب وہ صرف گھومتے پھرتے ہی نہیں تھے بلکہ انہوں نے اپنے سپر زبردستی کچھ کام بھی کر لیے تھے۔ ٹوٹی ہوئی جگہوں کی مرمت، جگہ جگہ کی صفائی، اپنے معیار سے بہت نیچے کے کام کر رہے تھے۔ اور دلچسپ بات یہ تھی کہ کسی نے ان سے ان کاموں کے لیے کہا بھی نہیں تھا، لیکن مرزا نصیر بیگ اور زاہد نے بارہا دیکھا تھا کہ سیگال نے کئی بار خود اپنی نگاہوں سے ان کا جائزہ لیا اور انہیں دیکھتا رہا تھا۔ ولیم آرنلڈ کا حشر تو ان کے سامنے ہی ہو گیا تھا، لیکن اب اس کے دوسرے ساتھی بھی کہیں نظر نہیں آتے تھے۔ اس سے یہ احساس ہوتا تھا کہ وہ بھی زندگی کھو بیٹھے ہیں۔ تھوڑا بہت افسوس تو ہوتا تھا مرزا نصیر بیگ کو، لیکن انہوں نے جو کچھ کیا تھا اپنے ہاتھوں سے کیا تھا، کسی اور کا قصور نہیں تھا۔ زاہد مرزا نصیر بیگ کے عمل سے خوش تھا اور اس نے کہا تھا، آپ نے محسوس کیا سر، کیا ہمیں دیکھا جاتا ہے؟ ہاں، اور تم کیا سمجھتے ہو زاہد؟ جو کچھ میں کر رہا ہوں جان بوجھ کر کر رہا ہوں تاکہ ہماری زندگیاں محفوظ ہو جائیں۔ میں سمجھتا ہوں سر، اور یہ اندازہ بھی لگا چکا ہوں کہ خفیہ طور پر ہماری نگرانی کی جاتی ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو مجھے اس کا علم نہیں ہے؟ نہیں سر، آپ ذہین آدمی ہیں۔ سیگال بیوقوف نہیں، اس سے اندازہ تو ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ جی سر، یقیناً اتنا بڑا کام کر رہا ہے، وہ بلا وجہ نہیں کر رہا ہوگا، ہوشیار بھی ہوگا، کیوں نہیں؟ ویسے سر ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، کیا؟ افریقہ میں بے شمار دولت کی تلاش میں آتے ہیں، کوئی کالا سونا لے جانا چاہتا ہے، کوئی ہیرے جواہرات، اور کوئی سونے کی تلاش میں آتا ہے۔ مختلف لالچ دے کر افریقہ میں دولت کی تلاش میں آتے ہیں، لیکن ایک ایسے شخص ہے جو یہاں رہ کر ایک عجیب کاروبار کر رہا ہے، لڑکیوں کا بیوپاری۔ جی سر، میں سمجھتا ہوں انسان کی اپنی فطرت ہوتی ہے اور وہ اسی کے مطابق کام کرتا ہے۔ تم نے سیگال کو بغور دیکھا ہے؟ جی ہاں، کیوں نہیں؟ اس قسم کا آدمی لگتا ہے وہ، بے حد خوفناک اور طاقتور۔ میں نے بھی کچھ اور بھی دیکھا ہے اس کے چہرے پر۔ کیا سر؟ ظاہر نے دلچسپی سے پوچھا۔ درندگی، مکاری اور شیطانیت۔ جی سر، وہ تو ہے، یہ فطرت کا تقاضا بھی ہوتا ہے۔ بعض لوگ فطرتاً وحشی ہوتے ہیں۔ ممکن نہیں، یقیناً ایسا ہی ہے۔ تم میرے تجربے کو چیلنج نہیں کر سکتے زاہد۔ نہیں سر، یقیناً آپ نے اسے اچھی طرح ریڈ کیا ہوگا۔ ہاں، اور ایسے لوگ زاہد بے حد خطرناک ہوتے ہیں۔ کب اور کس وقت ان کا موڈ بدل جائے، کب اور کس وقت وہ انسانی زندگی لینے پر آمادہ ہو جائے، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ خیر سر، اس کا تو تجربہ بھی ہو چکا ہے۔ کیسے؟ آپ خود سوچ لیجئے، جو شخص زندہ انسانوں کو کھا جائے اور اس کے باوجود تہذیب یافتہ نظر آئے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہاں، خدا کی پناہ، وہ منظر اب بھی یاد کرتا ہوں تو دل لرز جاتا ہے۔ ہم نے افریقہ کے آدم خور تو دیکھے اور سنے ہیں، لیکن یہ شخص افریقی نہیں، اس کے باوجود وہ آدم خور ہے۔ سر آپ یقین کیجئے، کبھی کبھی مجھے آرنلڈ بہت یاد آتا ہے۔ کیوں نہیں؟ تم نے تو اس کی زندگی بھی بچائی تھی۔ کچھ بھی ہے سر، انسانوں کو افسوس تو ہوتا ہی ہے، لیکن ظاہر تم خود بھی سوچو، اس نے اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھ لیا تھا۔ سر اعظم کے خزانے مذاق میں نہیں مل جاتے، محنت بھی کرنی پڑتی ہے، زندگی بھی دینی پڑتی ہے۔ وہ یہ سمجھا تھا کہ ہم افریقہ میں داخل ہوں گے اور خزانہ سمیٹ کر واپس آ جائیں گے۔ اب کوئی اپنے آپ کو خود ہی اتنا بیوقوف ثابت کرے تو دوسرا کیا کر سکتا ہے اس کے علاوہ؟ آخر میں تم بھی تو ایسے حالات سے گزرے ہو، ہماری زندگیوں کو بھی خطرہ ہے۔ ہم جس طرح یہ سب کچھ گوارا کر رہے ہیں، اسے کرنا بھی چاہیے تھا۔ تم یقین کرو زاہد، میں فیصلہ کر چکا تھا کہ بے شک چاہے کتنے بڑا خزانہ اس کے قبضے میں کیوں نہ چلا جائے، اس کا حصہ میں اسے دوں گا اور اس سے کوئی بے ایمانی نہیں کروں گا۔ یہ دوسری بات ہے کہ اگر خزانہ محدود تعداد میں ہوتا تو پھر میں اسے 100 میں سے 30% دے دیتا، 70% ہم دونوں میں تقسیم کرتے، اور اگر وہ اتنا ہوتا کہ جتنا دل چاہے حاصل کر لے تو پھر میں نہ اسے نہ اس کے ساتھیوں کو روکتا۔ زاہد مسکرا دیا، پھر بولا، سر خزانہ کیا چیز ہوتی ہے؟ کیوں؟ بس ان حالات سے گزرنے کے بعد زندگی کی ناپائیداری کا احساس ہوتا ہے۔ اس مختصر زندگی کے لیے آدمی اتنا کچھ کیوں چاہتا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو زاہد، میں کوئی غریب آدمی ہوں؟ نہیں، ایسی بات نہیں، میرا گھر ہے، اہل خاندان ہے، بیوی بچے ہیں۔ یہ تو ایک شوق ہے، ایک نشہ ہے، اور بالکل ایسا ہی نشہ
جیسا مختلف انسانوں کو مختلف چیزوں کا ہوتا ہے، ورنہ اپنی زندگی کی بازی لگا کر اس خزانے کا حاصل کرنا اور اس کے بعد اسے لے جا کر اپنے گھر میں محفوظ کر دینا کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ تو صرف ایک شوق ہے، ورنہ سچی بات تو یہ ہے کہ گھر کی آرام دہ زندگی سے اچھی زندگی اور کوئی ہوتی ہی نہیں ہے۔ سر آپ ٹھیک کہتے ہیں، مگر میرا نظریہ بڑا عجیب ہو گیا ہے۔ محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھرنا، صبح کو روزی کی تلاش میں نکلنا اور شام کو اس کے حصول کے بعد گھر واپس آ جانا دنیا کا بہترین عمل ہے، اور شاید یہی انسانی زندگی کے لیے مخصوص بھی کیا گیا ہے۔ نہیں زاہد، مجھ کو تم سے اختلاف ہے۔ جد و جہدی زندگی ہے، اور اگر انسان اپنی ذات میں اپنے آپ کو مکمل محسوس کرے تو سچی بات یہ ہے کہ زندگی سے دور ہو جاتا ہے۔ جی سر، زاہد گردن جھکا کر خاموش ہو گیا۔ مرزا نصیر بیگ بھی کسی خیال میں ڈوب گیا، پھر اس نے کہا، ویسے زاہد، تم نے ان لڑکیوں کو دیکھا ہے جنہیں فروخت کے لیے کٹہرے میں بند کر دیا گیا ہے؟ سر ہو سکتا ہے آپ کو میری بات سے اختلاف ہو، لیکن میں نے بہت کچھ سوچا ہے۔ کیا؟ میں نے خواب دیکھے ہیں سر۔ کیسے خواب؟ مرزا نصیر بیگ نے پوچھا، اور زاہد ہنسنے لگا، پھر بولا، میں نے دیکھا کہ میرے پاس ایک جادو کی قوت آ گئی ہے جس سے میں دنیا کا ہر کام کر سکتا ہوں، اور جب میں نے اس جادو کی قوت کو حاصل کرنے کے بعد سب سے پہلے کام کے بارے میں سوچا تو وہ یہی تھا کہ ان مظلوم لڑکیوں کو میں جادو کی قوت سے یہاں سے نکال لے جاؤں۔ سر، ان کے اداس چہرے دیکھ کر میرے دل میں درد ہونے لگتا ہے۔ وہ کسی بھی رنگ اور کسی بھی نسل کی لڑکیاں ہیں، لیکن انسان ہیں۔ ویسے سر، ان میں کچھ سفید فام لڑکیاں بھی ہیں۔ ہاں، میں نے دیکھ چکا ہوں۔ نہ جانے بیچاریاں کہاں کہاں سے ان کے ہاتھ لگی ہوں گی، اور نہ جانے کس کا گھر کا چراغ ہوں گی، اور اب نہ جانے کس کے ہاتھ لگ جائیں گی۔ ویسے تجارت عجیب نہیں ہے، نفرت انگیز ہے سر، صرف عجیب نہیں کہہ سکتے ہم اسے، زاہد نے جواب دیا۔ نصیر بیگ خاموش ہو گیا۔ سیگال مست ملا آدمی تھا، ایک عجیب فطرت کا مالک۔ کبھی وہ ایسے کھیل تماشوں مصروف نظر آتا جو عجیب ہوتے، کبھی سنجیدہ حکمران نظر آتا، اور کبھی ایک ظالم درندہ۔ پھر اس نے ایک شام ان لوگوں کے پاس پہنچ کر کہا، ہیلو، ادھر آؤ میرے پاس۔ نصیر بیگ اور زاہد اس کے پاس پہنچ گئے۔ سیگال نے دلچسپی سے دیکھا اور بولا، یہاں سب لوگ تمہاری تعریف کرتے ہیں۔ شکریہ سر۔ کیا لینے آئے تھے افریقہ؟ دولت سر، مرزا نصیر بیگ نے جواب دیا۔ کتنی دولت چاہیے تھی؟ سر، دولت کے انسان شاید کبھی آخری فیصلہ نہیں کر سکتا، مطلب اتنی دولت چاہتے تھے سر کہ دنیا میں کسی اور کے پاس نہ ہو۔ مرزا نصیر بیگ مسکرا کر بولا، اور سیگال نے کہکا لگایا، پھر کہنے لگا، سچ کہتے ہو، شاید ہر انسان یہی چاہتا ہے۔ اب کیا کرو گے؟ کچھ نہیں سر۔ کیا مطلب؟ سر، آپ ہمیں سچ بولنے کی اجازت دیں گے؟ ہاں، سچ بولو۔ میں اور میرا ساتھی ذرا مختلف سوچ رکھتے ہیں، ہمارے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، تنہا ہے۔ ہم دونوں بڑی بے بسی کی زندگی گزار رہے تھے، ہمارے لیے ہماری دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ اس دنیا میں بیکار اور بے مقصد گھومتے رہیں، زندگی میں ایک بار کوشش کر لیں، کچھ ہاتھ لگ جائے۔ اس کوشش میں اگر ہمیں موت بھی آ جائے تو کوئی بات نہیں، بے بسی اور بے کسی سے جینے سے موت زیادہ بہتر ہے۔ تو ہم سر پر کفن باندھ کر دولت کے حصول کے لیے چل پڑے، لیکن سر، ہمیں دولت نہیں ملی، اور ہم یہاں گئے۔ یہاں بھی اگر ہماری زندگی ختم ہو جائے تو ہمیں اپنی موت کا زیادہ دکھ اور افسوس نہیں ہوگا، کیونکہ ہم تو پہلے ہی دو چیزوں کی تلاش میں تھے۔ دو چیزیں؟ سیگال نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ جی سر۔ وہ کیا؟ دولت یا موت؟ آپ کو بتا چکے ہیں۔ سیگال نصیر بیگ کی بات سے بہت خوش ہوا، پھر اس نے کہا، تم دونوں اچھے آدمی ہو۔ سنو، میں انسانوں کا تاجر ہوں، بس کل شام تک ہمارے مہمان آنا شروع ہو جائیں گے، بہت دور راستے سے آتے ہیں۔ میں تم دونوں کو ایک ذمہ داری سونپنا چاہتا ہوں، اس سے زیادہ خوشی کی بات ہمارے لیے اور کوئی نہیں ہوگی سر۔